الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقائے محترم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کا مسئلہ زیر بحث تھا، تو 508 صفحے پر آیت 52 میں جس میں یہ الفاظ آئے تھے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تتبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ فرمایا کہ ان عورتوں کے ما سوا دوسری عورتیں اب کسی قیمت پر وہ آپ کے لیے حلال نہ ہوں گی، اور نہ یہ حلال ہوگا کہ آپ ان کی جگہ پر اور ان کی جگہ پر تبدیل کریں، یعنی ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور طلاق دینے کے بعد کسی اور عورت کو اس کی جگہ پر آپ بیوی بنائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے لفظ تھا الا ما ملکت یمینک۔ اب یہاں جو الا ما ملکت یمینک ملک یمین یعنی اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ ہاں ملک یمین کے طور پر اگر کوئی عورت آپ کے پاس آ جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگی۔ تو ایک تو آج ہم نے ملک یمین کا قرآنی تصور جو ہے اس پر گفتگو کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو آیا ہے کہ ما ملک یمین الا، تو یہ الا جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ یعنی یہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، یا یہ اور کے معنی میں ہے؟ یعنی نہ یہ حتیٰ کہ یہ بھی جو ہے ملک یمین یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو پہلے اس کا جہاں سے پچھلا سلسلہ ہمارا رکا تھا وہاں سے ایک حوالہ دے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ سورہ النمل 27ویں سورہ میں آیت نمبر 10 اور 11 یہ صفحہ 451 ہے، 451 صفحہ۔ فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے ہاں نہیں ڈرا کرتے وہ کہ جنہیں رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے ان کے لیے ڈر نہیں ہوتا۔ آگے ہے الا من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء فانی غفور رحیم۔ اب یہاں جو الا آیا ہے، یعنی اگر الا اس کا معنی کریں سوائے ان کے، یعنی میرے ہاں رسول نہیں ڈرا کرتے سوائے ان رسولوں کے کہ جو پہلے ظلم کر لیں اور پھر ظلم کو بعد میں توبہ طائب ہو کر اس کو حسن میں تبدیل کر لیں تو میں ان کو بخشنے والا ہوں۔ اب اس سے اگر ہم اللہ کا معنی یہ لیں سوائے ان کے، تو اس کا معنی ہو کہ کچھ نبی یا رسول ایسے ہوتے ہیں جو ظلم تو کر لیتے ہیں، ظلم کر کے بعد میں پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ ایکسیپشن کے معنی میں نہیں یعنی لیا جائے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ نہ تو میرے ہاں رسولوں کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان افراد کے لیے کوئی خوف ہے کہ جو ظلم تو کر بیٹھے لیکن ظلم کے بعد وہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے اس ظلم کو حسن میں تبدیل کر لیں، تو بلا شبہ میں ان کے اس گناہ کو یا اس کمزوری کو یا اس کوتاہی کو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر وہ حیات دنیا میں توبہ ہو چکی تو ان کے لیے بھی میرے ہاں کوئی خوف نہیں ہے۔
اس میں دو حوالے ہم نے دیکھنے ہیں، ایک تو سورہ البقرہ آیت 124 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے امامت کا عہد کیا، یہ صفحہ ہوگا آپ کا 23 آیت 124 کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو مقام امامت پر فائز کیا، نبوت، رسالت۔ قال انی جاعلک للناس اماما کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو الناس کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے اپنے سے یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ کیا یہ امامت، نبوت و رسالت میری ذریت میں بھی آئے گی؟ کیا میری ذریت بھی، بیٹے، اولاد، سیٹ، کیا ان کے اندر بھی یہ امامت، یہ نبوت و رسالت چلے گی؟ تو قالا، اللہ تعالیٰ فرمایا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا یہ عہد امامت ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ظالم ہوگا تو ظالم کے لیے عہد نبوت نہیں ہے۔ یعنی وہ جو فرمایا تھا الا من ظلم، یعنی ما قبل تھا المرسلون، رسول، تو اگر رسولوں کو مانا جائے کہ ہاں رسولوں میں بھی کچھ ظالم ہوتے ہیں تو رسول ظالم نہیں ہوتا، رسول ظالم نہیں ہوگا، خاص طور پر ظلم بمعنی شرک، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قرآن حکیم نے ظلم شرک کو قرار دیا۔ تو لا ینال عہد الظالمین، تو یہ جو ظلم ہے وہ نبی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ بمعنی اور کے معنی میں ہے کہ نہ تو میرے ہاں رسولوں کے لیے خوف ہے اور نہ ان افراد کے لیے کوئی خوف ہے کہ جو اگرچہ شرک ہی کر بیٹھیں لیکن پھر وہ تائب ہو جائیں، پھر وہ موحد ہو جائیں، پھر توبہ قبول کریں اور توبہ کے بعد پھر اپنے اس سابقہ شرک کو توحید میں تبدیل کریں، یا اور کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو پھر حسن عمل سے تبدیل کریں۔ اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تائب ہوئے تھے ان کا ذکر قرآن 11:112 سیدنا یعنی سورہ ہود میں تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جو جماعت ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ گیارہ 112 آیت 281 صفحہ ہوگا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، فرمایا استقامت، مضبوطی کے ساتھ آپ توحید پر قائم رہیں جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آگے کیا ہے ومن تاب معک، اور وہ بھی اسی توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی اصحاب ایمان لائے، ایمان کا پہلا مقام توبہ ہے۔ توبہ خواہ غلط راستے سے ہٹنے کے حوالے سے ہو یا کسی غلط عمل کو یا کوئی ایسا عمل جو انوانٹیڈ ہے، تو توبہ کے یہ 3 دائرے ہیں۔ تو یہ توبہ جو ہے تائب، تمام جماعت مومنین جو ہے وہ تائب ہے، توبہ کی حالت میں ہے۔ تو اس میں 9:111 میں دیکھا ہوگا کہ جو عہد لیا گیا ہے ہم سے، 9:111 سورہ یہ 111:12 یہ صفحہ 246 ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ جو آیت ہے 111۔ اس کے بعد آیت 112 میں مومنوں کے مستقل اوصاف آ رہے ہیں۔ 112 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اب یہاں جو التائبون ہے نا، یہ مستقل وصف ہے ایمان کا، مومن کا۔ تو ایک توبہ تو ہے کسی برے کام سے صحیح کام کی طرف لوٹنا، اور دوسرا توبہ کا معنی ہے اپنے رخ کو ہمیشہ اللہ کی طرف رکھنا۔ یہ توبہ دائمی ہے، یعنی ہر وقت انسان کا رخ جو ہے، جس طرح پودا جو ہے
اس کی جڑیں اگر زمین سے جڑی رہیں گی تو اس کے لیے نشو و نما ہے، اگر وہ جڑیں کٹ جائیں زمین سے الگ ہو جائیں تو وہ ہلاکت ہے۔ یعنی مومن کے ایمان کی جڑیں جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ وابستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل وابستگی کا نام توبہ ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت دیکھ کر پھر مل کے یمین پہ آتے ہیں، 6 سورہ آل انعام، اور یہ ایک بڑی پہچان ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ کون اللہ کے کلام کے حوالے سے نجات یافتہ اور کون اکھڑے ہوئے۔ یہ سورہ الانعام 6 سورہ، آیت نمبر 54، 161 صفحہ ہوگا، 161 صفحہ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان قرآن میں یا تو قرآن پر ایمان ہے یا توحید پر ایمان، شرک کے ساتھ ایمان تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتے لیکن شرک کے ساتھ، تو شرک کے ساتھ جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، یہ پورا سلام رسول نے کرنا ہے، کہنا ہے مومنین کو۔ اب یہاں یؤمنون بآیاتنا کے ایک اندر ایک اور وہ لطف معنی ہے تو اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو آپ ان سے کہا کریں کہ سلام علیکم، سلامتی ہے تمہارے لیے، اور تمہارا رب تمہارے لیے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ چکا ہے، اور اس رب کی رحمت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اگر عمل کر بیٹھے سوءن، توازن توڑنے والا، بجہالہ، جان بوجھ کر نہیں، عمدن نہیں، بھول سے، چوک سے، یا کسی وقت غلبہ نفس کے حوالے سے، اس سے کوئی جہالت کا معنی نادانی کی بنیاد پر اگر اس سے کوئی توازن شکنی ہو جائے، ثم تابا، پھر وہ رجوع کر لے، اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس کے قانون اور نظام کی طرف لوٹ آئے، اور صرف لوٹ آنا ہی کافی نہیں ہے، وہ اصلاح، توبہ تو یہ ہے کہ مثلا آپ غلط راستے پر چلتے گئے، اب آپ کو احساس ہوا کہ یہ راستہ غلط ہے، تو اس غلط راستے پر جب آپ کو غلط ہونے کا احساس ہو گیا تو اب آپ کو اصل راستے پر آنا پڑے گا، اور اصل راستے پر جو دوراہا تھا جہاں سے آپ غلط ہوئے تھے وہاں سے آپ حقیقی راستے پر چلیں گے، تو یہ توبہ کے ساتھ اصلاح ہے۔ اور توبہ کوئی تسبیح کے دانوں پر توبہ 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 کرنا نہیں ہے، توبہ ایک عمل ہے۔ تو جو توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ وہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور تمہیں بلا مزد و معاوضہ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ یہ جو ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہی الفاظ ہیں جو ہم 27-11 میں دیکھتے ہیں۔ 27-11 میں دیکھیں، خاتمے پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہی الفاظ ہو گئے۔ 27-11 27-11 بدل حسن بعد سوء فإنی غفور الرحیم، صرف یہاں فإنی اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو خوشخبری سنا رہے۔ وہاں ہے فَأَنَّهُ، کہ بلا شبہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور یہاں فرمایا کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ یعنی یہ غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، اہل توحید کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہاں اللہ بمعنی استثناء نہیں ہے بلکہ اور کے معنی میں ہے۔ تو اب وہ جو آیت تھی کہ لا یحل لکم النساء
حتیٰ کہ ملک یمین والی عورتیں بھی اب آپ کے لیے حلال نہ ہوں گی ہیں۔ ہاں، اب یہاں آتے ہیں ہم کہ ملک یمین کیا ہے۔ ملک یمین کا ہمارا جو روایتی تصور ہے وہ یہ ہے کہ 4 تو آپ کر سکتے ہیں بیویاں، 4 کر سکتے ہیں بیویاں، اور ملک یمین کہتے ہیں وہ عورتیں جن کو آپ خرید لیں، یعنی منڈی سے، نخاس اسے کہتے ہیں۔ اب منڈی سے آپ کی طاقت خریدنے کی پرچیزنگ پاور جتنی ہے خرید لیں، اس پر کہتے کوئی پابندی نہیں ہے۔ 4 تو آپ کے پاس آزاد عورتیں ہوں گی، اور جو ملک یمین یا جن کو آپ خرید لیں ان پر کوئی حد نہیں ہے۔ ملک یمین کا معنی کہتے ہیں وہ عورتیں کہ جن کو آپ خریدنے سے جن کے مالک بن جائیں، اور ان کی کوئی حد بھی نہیں ہے اور ان سے نکاح بھی شرط نہیں ہے، یعنی دونوں شرطیں ہمارے عام جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کہتے ہیں کہ بس آپ خرید لائیں اور اس کے بعد اب آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر کوئی قید یا حد نہیں ہے، یہ 100 ہو 200 ہو 300 ہو، اس کی کوئی آپ کی استطاعت ہے۔ اسی لیے ہمارے یہ روایتی جو ہمارا تصور ہے، اور ہمارے ملک سعود جو تھے شاہ عبدالعزیز یعنی فہد کے والد، تو ان کا بھی یہی حال تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی اولاد کتنی ہے، اولاد کتنی ہے، ان کو نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک تو یہ کہ بیویاں 4 رکھنی ہیں، لیکن طلاق دے دی، اس کی جگہ پر آپ دوسری لے آئیں اور اس کو جانے نہیں دینا، وہ رہے گی ہمارے محل میں، متعلقہ ہو گئی ہے لیکن جانے نہیں دینا۔ دوسرا یہ کہ جو باندیاں ہیں خرید و فروخت والی، ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ ہمارے ہاں روایتی حوالے سے وہ یہ ہے، لیکن قرآن حکیم نے یہ جو مسئلہ ہے انسانوں کی خرید و فروخت، یہ اصولی طور پر خلاف قرآن ہے۔ قرآن کی روح سے خرید و فروخت انسان کی غلط ہے۔ انسان مشرک ہونے کے باوجود بھی ابن آدم ہونے کے ناطے سے مکرم و محترم ہے۔ ہر ابن آدم مکرم ہے، یعنی اس کی ڈگنیٹی ہے کہ ابن آدم ہونے کے ناطے سے، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس حوالے سے کفر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ بنی اسرائیل 7ویں سورہ 17 70 347 صفحہ 347 صفحہ آیت 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، بلا شبہ ہم نے عزت والا بنایا ہے، کرمنا کرامت والا بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ بنی آدم، آدم کی اولاد کو، وہ مومن ہو یا کافر، یا یوں نہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا أَهْلَ الْإِيمَانِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے مومنوں کو مکرم بنایا ہے، یعنی کرمنا اکرام والا، عزت والا، ڈگنیٹی والا بنایا ہے ابنائے آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کے لیے خشکی اور تری پار سواریوں کا انتظام کیا ہے۔ لفظی ترجمہ حملنا، اٹھایا ہے ہم نے ان کو، خشکی پر بھی اور تری پر بھی، مراد ہے خشک و تار پار ان کو طرح طرح کی سواریاں عطا کی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور طرح طرح کی خوشگوار نعمتیں ان کو عطا کی ہیں۔ اور آگے ایک اور بات آ رہی ہے رفقا محترم، وہ ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہے ہم نے ابنائے آدم کو اپنی مخلوقات پر، بہت سی مخلوقات پر،
اب یہاں قرآن سب کی سب مخلوقات پر فضیلت کا ذکر نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ابنائے آدم کو فضیلت ہے۔ اب کیا اس آدم سے بھی کوئی اور آدم یا کوئی اور مخلوق زیادہ عزت والی ہے، زیادہ کرامت والی ہے؟ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہم سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، فلاں تشتری آ رہی ہے، فلاں یہ آ رہا ہے، فلاں مخلوق، اور ان کی وہ ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ ابنائے آدم کی طرح کل کے کل مخلوقات پر انہیں فضیلت نہیں ملی۔ کچھ اور بھی مخلوقات ہیں جو کیا عجب کہ ان سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ بس یہ تو ایک ضمنی نقطہ تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ کرمنا بنی آدم، ابنائے آدم کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کا شرف بخشا ہے، مجرد اس بات پر کہ وہ ابنائے آدم۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی بھی ایک دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے 2:124، اس 2:124 کے بعد ایک دعا سیدنا ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے کی ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ دعا یہ کی، ہاں یہ آیت ہے 126 اور صفحہ ہوئی ہے 24 کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے پروردگار بنا اس مکہ کو ایک ایسا شہر جو امن کی حالت میں رہے، اور مکہ والوں کو رزق عطا کر پھلوں کا، لیکن کن کو رزق عطا کر؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر۔ یعنی رزق بس میں ان کے لیے مانگتا ہوں جو اللہ کی، اے اللہ تیری توحید کو مانے اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ نے کہا ابراہیم دعا قبول، لیکن یہ شرط قبول نہیں ہے کہ رزق بس ان کو ملے جو مومن ہو۔ فرمایا رزق ان کو بھی دوں گا، ان کو بھی دوں گا، مومنوں کو بھی ملے گا، کافروں کو بھی ملے گا۔ یعنی حیات دنیا کا رزق جو ہے وہ کفر و ایمان پر نہیں ہے۔ اسلامی مملکت میں رہنے والا ہر ابن آدم جو ہے اس کی بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت ریاست پر ہے۔ ذمی ہے تو، مومن ہے تو، مسلم ہے تو، کافر ہے تو، ہر ایک کو ابنائے آدم ہونے کے ناطے سے رزق ملے گا۔ تو من کافر جو فرمایا جو کفر کرے گا اس کو بھی ہم حیات دنیا کا سامان دیں گے، پھر البتہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے عذاب جہنم میں یا عذاب النار میں مبتلا ہوگا، اور وہ بہت کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یعنی میری بات ہے کہ کفر اور ایمان کی بنیاد پر نہ تو اللہ تعالیٰ نے تفریق کی رزق میں، اور نہ شرک کی وجہ سے ابنائے آدم کی ڈگنیٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو ان کی ڈگنیٹی بھی قائم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس ضمن میں ہم نے سورہ البلد 90 سورہ البلد 713 صفحہ آیت نمبر 11 اور 12 فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ بارہا اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ابھی انسان ایک راستے کی ارتقاء کی راستے میں رکاوٹ ہے اس کو عبور نہیں کر سکا، عقبہ رکاوٹ کو دور نہیں کر سکا۔ اور اے رسول آپ کس عمدہ طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ،
یعنی کسی بھی ایک انسانی جان کا غلام ہونا، غلامی نوع انسانی کے راستے کی رکاوٹ ہے. تو قرآن تو نوع انسانی کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، اور یہ ان کی منڈیاں لگا رہے ہیں. فک و رقبہ، رقبات مؤمنہ نہیں کہا، فک و رقبہ. اگر ایک بھی انسانی جان غلام ہے، پہلے سیاسی غلامی، پھر اطعام فی یوم ذی مسغبہ، معاشی غلامی، معاشی غلامی، سیاسی غلامی، ان تمام غلامیوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، نعوذ باللہ منڈیاں لگیں گی اور جس آپ چاہیں خریدیں، مردوں کو خریدیں غلام بنائیں، عورتوں کو خریدیں باندیاں بنائیں. اور یہاں تک ظلم میں ہمارے فقہ میں احکام ہے کہ اگر بیٹے کو ماں کو خریدے تو بہتر ہے کہ بیٹے کو بھی خرید لے، ورنہ حق اسے حاصل ہے کہ کیا جی میں بیٹا نہیں خریدتا. خاوند کو ایک خرید رہا ہے، بیوی کو دوسرا خرید رہا ہے، بچوں کو تیسرا خرید رہا ہے. یہ ظالمانہ احکام یعنی اسلام کے نہیں ہو سکتے. تو قرآن تو نوع انسانی کی آزادی و خود مختاری کا چیمپئن ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں 7:157 سورہ الاعراف، آیت 157. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ آپ کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا. 7:157 205 صفحے سے ہم یہ لے رہے ہیں، بلکہ شاید 204 ہو آپ کے پاس. وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ، یہ الفاظ ہیں، وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور یہ نبی کیوں آئے ہیں؟ نبی امی یعزو عنہم، دور کرتے ہیں، دور کریں گے یہ رسول نوع انسانی سے کیا؟ اسر، بوجھ، والاغلال، بیڑیاں، اطواق السلاسل، ہاتھ کی بیڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں. نبی تو ہاتھ اور پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، لبریٹر ہے، نوع انسانی کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. التی کانت علیہم، جو ان کے اوپر پڑی ہوں گی. یعنی نبی کا کام انسانیت کو آزادی دلانا ہے، سیاسی آزادی، معاشی آزادی، ذہنی آزادی. تو نبی تو داعی ہے، ذمہ دار ہے آزادیوں کا. اور یہاں نعوذ باللہ اس کے گھر کے اندر اور مومنوں کے گھروں کے اندر لونڈیاں اور باندیاں داخل کی جا رہی ہیں. اور اس ضمن میں ہم نے وہ جو آیت تھی آپ کی آل عمران والی، ما کان لنبی ان یغل، وہ اسی ضمن میں نوٹ کرنی ہے. کیا حوالہ تھا؟ ما کان لنبی ان یغل، یاد ہے اعجاز بھائی؟ یہ غالباً 161 دیکھیں، یہ 86 صفحہ ہوگا، 86 صفحہ. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، ما کان لنبی، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے ان یغل، کہ وہ نوع انسانی کی یہ پاؤں میں بیڑیاں ڈالے، ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگائے. اگر نبی ہی پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے تو نوع انسانی آزاد کیسے ہو؟ ما کان لنبی، کسی نبی کا یہ اسوہ نہیں ان یغل، کہ وہ بیڑیاں پہنائے. ومن یغلل، اور وہ فرض محال اگر کوئی نبی ہو کر یہ کام کرے، نبی ہو کر ایسا کام کرے، وہ فرض محال، یأت بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی جواب بھی بڑی سخت ہوگی. ہیں
اب مسئلہ تو یہ کہ اگر تو ہوتا یہاں خانہ یخون ہو، یعنی ما کان لنبی ان یخون، تو بات تھی. یہاں یغلہ ہے اور وہاں اغلال ہے، اغلال. تو یہ نبی کی یہ شان نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر تھا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ تلوار چلائے، خریزیاں کرے اور پھر غلام بنائے اپنے لیے، قیدی بنائے. قیدی بنانے کے لیے لڑائیاں لڑنا اور تلوار چلانا اور جہاد کرنا، نعوذ باللہ، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان نہیں ہے. اور اگر وہ کرے تو یا تو بما غل یوم القیامہ، تو وہ بھی قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھائے گا اور وہ لے کر آئے گا. تو یہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یعنی قیدی بنانے کے لیے تلوار چلائے. اور اس ضمن میں وہ کہ ما کان نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ حوالہ ہے 67 سورہ الانفال کا وہ لکھ لیں تاکہ اس موضوع کو. یہ صفحہ ہے 223. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض. فرمایا نہیں ہے نبی کی یہ شان، 223 صفحہ، نہیں ہے نبی کی یہ شان کہ ہو اس کے لیے قیدی یہاں تک کہ وہ قیدی بنانے کے لیے زمین میں خریزیاں کرے، خون بہائے، جنگیں لڑے. اور اے ایمان والو تریدون ارض دنیا، کیا تم حیات دنیا چاہتے ہو؟ یعنی غلام اور بانیاں رکھ کر مقصود کیا ہے؟ کہ وہ کمائی کریں اور تم ان کی کمائی کھاؤ. واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. اگر تم ایسا کرو گے تو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کے طالب اور اللہ غلبے والے، حکمت والے. اس ضمن میں جو آخری آیت ہے پھر مل کے یمین پر آتے ہیں. قرآن نے ایک ہی صورت پہلے بھی چلی آ رہی تھی کہ جس سے غلامی کا ادارہ قائم تھا. رومن امپائر سے لے کر مجوسی امپائر، غلامی کا ادارہ قائم تھا جنگوں کا. اور جنگوں کے قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 47:4 میں واضح حکم دے دیا. 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت نمبر 4. صفحہ 607 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو ان کے ساتھ کہ جو کافر ہیں، مقابلہ جب تمہیں کرنا پڑے تو جس طرح وہ تمہاری گردنیں کاٹے تم بھی ان کی گردنیں کاٹو، اور جس طرح وہ تمہارے خلاف جنگ میں خون بہائیں، اسلحہ استعمال کریں، تم بھی کرو. اور جب وہ تمہارے قبضے میں آئیں تو ان کو باندھ لو مضبوطی کے ساتھ تاکہ جنگ ختم ہو جائے. اور جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر 2 صورتیں بتائی ہیں. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. یا تو ان کو عزو احسان چھوڑ دو قیدیوں کو، اور اگر اس مقام بلند پر نہیں ہو یا حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے تو وَإِمَّا فِدَاءً، یا تم فدیہ لے لو. یعنی فدیہ اور احسان 2 ہی صورتیں ہیں، تیسری صورت نہیں ہے کہ ان کو بطور غلام اور باندیاں اپنے گھروں میں ڈال لو، اس کی اجازت نہیں دی. 2 ہی شکلیں ہیں قیدیوں کے بارے میں، عزو احسان ان کو چھوڑنا یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا. اب ہم مل کے یمین کی طرف آتے ہیں کہ کیا بیوی، یعنی جسے ہم آزاد عورت کہتے ہیں، آزاد عورت اور مل کے یمین یعنی باندی، کیا ان دونوں کو اکٹھا مومن رکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ سوال ہے کہ کیا
مومن کے گھر میں ایک تو بیوی ہوگی یعنی آزاد عورت جس کے ساتھ وہ نکاح کرے گا، اور دوسری باندی، یہ دونوں بیک وقت ہوں گی، آزاد عورتیں اور باندیاں مل کے یمین. کیا یہ دونوں بیک وقت ہوں گی یا ایک وقت میں ان میں سے ایک ہی ہوگی؟ ہنگامی حالت دوسری آئے گی. اس ضمن میں دو مقامات پر قرآن نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. ہم جس مقام پر ہیں یہاں سے قریب تر ہے سورہ 70، یہ سورہ معارج ہے، سورہ المعارج. یہ 682 صفحہ ہوگا، 682 صفحہ، آیت 29 اور 30. والذین هم لفروجہم حافظون، یہ مصلی اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنا جو سیکس کا ان کا جذبہ ہوتا ہے، سیکس الارج، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا اخراج نہیں کرتے. الا علی ازواجہم، یعنی وہ اس سیکس کی سیٹسفیکشن نہیں کرتے مگر علی ازواجہم، بیویوں کے ساتھ. ازواج، اور آگے کیا ہے؟ او ما ملکت ایمانہم، یا وہ ان عورتوں کے ساتھ اس جذبے کی تسکین کرتے ہیں جو مل کے یمین ہیں. یعنی یہاں پر جو لفظ آیا نا وہ آیا او، یعنی یوں نہیں فرمایا الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، او آیا ہے دس اور دیٹ. یعنی اگر یہاں قرآن میں ہوتا الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، کہ وہ نہیں کرتے مگر ازواج کے ساتھ اور مل کے یمین کے ساتھ، تو اگر یہاں واو ہوتا تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہو جاتی، ازواج بھی اور مل کے یمین بھی. لیکن یہاں قرآن حکیم نے ازواج اور یا ازواج یا مل کے یمین، یعنی مل کے یمین اور ازواج کو اکٹھا نہیں کیا، اور رکھا ہے او. جس طرح یہاں پر او آیا ہے بالکل اسی طرح 23ویں سورہ نکالیں، سورہ المؤمنون. ابھی اس پر یہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہاں واو نہیں ہے، او ہے. او کا معنی یہ دو الگ الگ کیٹیگرائز کیا ہے قرآن نے، یعنی بیک وقت دونوں کو اکٹھا نہیں آپ نے کرنا، یہ یا یہ. اب یہ یا یہ کا فرق کیا ہے وہ ابھی قرآن سے ہم دیکھیں گے. تو یہ قرآن نے سورہ المؤمنون 23ویں سورہ، قد افلح المؤمنون، تو یہاں بھی وہی الفاظ آئے ہیں. یہ آیت ہے 5 میں ہے والذین هم لفروجہم حافظون، 409 صفحہ قلبت، 409 صفحہ. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. یعنی یہاں بھی وہ قرآن کا وہی اسٹائل ہے، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یا ہاں. تو جب یا ہے تو ان کو دونوں کو یہ یعنی دونوں کو بیک وقت اکٹھا نہیں کرنا، یہ یعنی سیکسول ارج جو ہے یا ازواج کے ساتھ پوری کرنی ہے یا مل کے یمین کے ساتھ، دونوں کو بیک وقت اکٹھا نہیں کرنا. تو اب یہاں پر او کا لفظ جو یا کے معنی میں تھا یہ انہوں نے اینڈ کے معنی میں کر لیا، جمع کر لیا، یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جہاں بھی ما ملکت آیا ہے نا یہ ماضی کے سینس میں آیا، کہیں تملکون ایمانہم نہیں آیا. جہاں کہیں آیا ہے ماضی کے حوالے سے آیا ملکت ایمانہم.
تو یہ وہ عورتیں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں عربوں کے گھروں میں پہلے سے باندیوں کے طور پر چلی آ رہی تھی. یعنی زمانہ جاہلیت میں جو وہ جاہلی معاشرہ تھا اس میں وہ لوٹ مار میں یہ بھی کام کرتے تھے عرب. اور یہاں سے قرآن نے ان کو اٹھایا کہ وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا اور حملے کے دوران ان کی بھیڑ بکریاں جس طرح اٹھا لاتے تھے اسی طرح ان کی بچیاں بچے مرد وہ بھی اٹھا لاتے تھے اور پھر طاقت والے مردوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان سے بیرونی کام لیتے تھے، اور جو ان کی عورتیں آتی تھیں ان کو اندرون خانہ ڈال لیتے تھے. یعنی ان سے اندرونی کام لیتے تھے، جس طرح مثلا آج نکرانیاں، اور وہ جو نکرانیوں کے طور پر ہوتی تھی ان سے وہ نکرانیوں کا کام بھی لیتے تھے اور دوسرا کام بھی لینے میں انہیں باک نہیں تھا اور اس کی کوئی حد نہیں تھی. تو یہ زمانہ جاہلیت سے ایک ٹریڈیشن یا کسٹم چلا آ رہا تھا. قرآن نے اس کو کس طرح ختم کیا ہے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ قرآن نے ختم کیا ہے. وہ خاتمے کی طرف ابھی ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ما ملکت ایمانہم جو ہیں ان سے نکاح کرنا ہے یا آپ کے قبضے میں آ گئی ہے لہٰذا اب آپ اس کو جو چاہیں کریں. اس ضمن میں سورہ النساء چوتھی سورہ آیت نمبر 25. سورہ آیت نمبر 25. ہاں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ نکاح کرے المحصنات وہ آزاد عورتیں جو ایمان کی حالت میں ہیں، تو وہ اگر مومن آزاد عورت کے ساتھ نکاح ممکن نہ ہو، یعنی جس طرح مثلا اس سوسائٹی کے اندر جو ان کا معیار تھا مہر کا وہ تمہارے حالات نہیں یا تم اس کے کفر نہیں ہو، تو پس تم نکاح کرو ان کے ساتھ ما ملکت ایمانکم جو معاشرے میں تمہارے اندر ملک یمین کے ساتھ ملک یمین کے طور پر تمہارے پاس ہیں، یعنی معاشرے میں. لیکن ان کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ وہ مومنات ہوں. یعنی وہ جو نکرانیاں فرض کرو سابقہ معاشرے میں ہیں تو ان میں سے چونکہ ان کا سٹیٹس کم ہے، لائبلٹیز کم ہیں، سٹینڈ آف لیونگ ان کا کم ہے، تو ان کے ساتھ صرف یہ شرط لگائی کہ وہ مومن ہوں. اگر مومن اس طرح کی کوئی عورت تمہیں ملے جو کسی کے ہاں مثلا نوکر ہے یا تمہارے ہاں چلی آ رہی ہے، تو ان کے ساتھ تم اس سیکس کے حلوہ یا جذبے کو پورا کرو. اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتے ہیں. اگرچہ وہ غلام تو ہیں، باندیاں تو ہیں، لیکن ہیں تو ابنائے آدم میں سے، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فن کے ہننا، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہے، نکاح کے بغیر نہیں.
فانکحوہن، ان کے ساتھ بھی نکاح کرو، نکاح کے بغیر نہیں. یعنی یہاں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ان کے ساتھ بھی شرط ہے. نہ صرف نکاح شرط ہے بلکہ آگے فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس طرح تم دوسری عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہو صدقاتہن نحلہ، مہر، اسی طرح ان کو بھی دو. اور ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو کہ پاک دامنی کے حوالے سے، اور پانی بہانا مقصود نہ ہو، اور نہ ہی چوری چھپے یہ تعلق قائم رکھو. اور جب پھر اس طرح وہ شادی شدہ ہو جائیں، فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ اس طرح تمہارے ساتھ شادی کر لیں، پھر اگر ان سے کبھی وہ برائی سرزد ہو یہ جسے زنا کا ہے، تو ان کی سزا نصف ہوگی ان سزا کے مقابلے میں جو اس جیسی کوئی آزاد عورت، آزاد مومنہ اگر وہ برائی کرے تو اس کا نصف ان کو سزا دو. یعنی ان کا جو سابقہ سٹیٹس تھا، تعلیم تھی، تربیت تھی، اور جس طرح کی یعنی ڈیگریڈ حالت میں وہ رہ رہی تھی، یہ اس کا خیال کیا گیا ہے. تو اس وقت ان کو نصف سزا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاحشہ مبینہ کی کوئی ایسی سزا ہے زنا کی کہ جس کا نصف ہو سکتا ہے. شادی شدہ عورت کو، جو آزاد شادی شدہ عورت ہو، اگر وہ زنا کرے تو اس کو جو سزا ہے اس کا نصف ہو سکتا ہے. اب ہمارے ہاں کہتے ہیں جی اس کا سزا کیا ہے؟ رجم. تو رجم کا تو نصف نہیں ہو سکتا، ڈبل تو نبی کی بیویوں کو آگے آئے گا. تو یہ سزا وہ ہے کہ جس کا ڈبل بھی ہے اور نصف بھی ہے. یہ بتاتا ہے کہ وہ سزا جو ہے وہ کوئی کوڑے ہی ہے. میات جلدہ، میات جلدہ کا 50 ہو جائے گا اور وہ ڈبل ہو جائے گا. یعنی یہاں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ملک یمین اور یہ آزاد عورتیں بیک وقت نکاح میں نہیں ہوں گی. یعنی جس کی تو حیثیت ہو وہ آزاد عورتوں سے، خاتون سے شادی کرو اور اس کو حق مہر بھی دو اور اوپنلی ڈکلیئر کرو اور اس کے ساتھ نکاح کرو. اور یہ صرف اس حوالے سے ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اجازت اس کو پرمیشن ہے جو یہ ڈرے کہ اگر میں نے ایسی عورت سے بھی نکاح نہ کیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں میں گند میں مبتلا ہوں گا، اس سے بچانے کے لیے. لیکن ہمیں ان تصویروں وان تصویروں، اور اگر تم اپنے آپ کو بچائے رکھو، حالات کا انتظار کرو، کیونکہ اولاد پر جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہیں. تو اگر تم صبر کر سکو یعنی روک سکو اپنے آپ کو تو یہ بہتر ہے. اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے، بشرطے کہ شرائط کا خیال کرو. یعنی یہاں ہم نے دو چیزیں دیکھی. ایک تو یہ کہ یہ وہ سابقہ معاشرے کی خواتین تھیں جن کو تعلیم و تربیت کے وہ مواقع نہیں ملے تھے، تو بھی ان کے ساتھ نکاح کا اور حق مہر کا اور آخری درجے میں یہ اجازت دی ہے. اب یہ کہ اس طرح کے مرد اور عورتیں جو چلے آ رہے تھے ان کے بارے میں قرآن نے قانون کیا بنایا؟ قانون یہ بنایا، یہ 24-31 سورہ نور یہ پہلے 32 آیت کے اس میں 32 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلم ریاست کو کہ کیا کرے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. ایامہ ایم کی جمع ہے، یتیم کے لیے بھی
اور بیوہ کے لیے بھی، کہ جتنے بھی تمہارے اندر یتیم بچے ہوں جس وقت وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور حالات سازگار، ان کے بھی نکاح کرو۔ نکاح کی سہولت مہیا کرنا یہ اسلامی ریاست کا فریضہ ہے۔ جس طرح مکان اور خوراک، لباس، رہائش، اسی طرح یہ ازدواج جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا بیواؤں کا، بیوہ مرد ہو یا بیوہ عورت، یعنی رنڈوا مرد، وہ بیوہ مرد اور اسی طرح رنڈوا مرد، ان کا بھی نکاح کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آگے ہوں والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اسی طرح جو تمہارے ماتحت مرد ہیں اور عورتیں، ان میں جس کو دیکھو کہ وہ نکاح کے قابل ہو گیا ہے ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ یعنی گویا کہ سیکس پرورشن جو ہے وہ مسلم معاشرے میں نہیں ہوگی۔ آگے ایک اور حکم آ رہا ہے اسی ضمن میں، آیت 33 میں، یہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ آیت دو بنیادی اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ ایک، ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں متع۔ نکاح تو ہوتا ہے فار ایور اور ایک ہوتا ہے متع۔ متع ہوتا ہے ٹمپریری نکاح، اور وہ ٹمپریری نکاح جو ہے وہ 8 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، جتنا ٹائم آپ طے کریں۔ نتیجتاً یہ ہے کہ زنا ہوگا ہی نہیں دنیا میں۔ یعنی اگر نکاح 5 منٹ کا 15 منٹ کا ہو سکتا ہے تو زنا کہاں ہوگا؟ زنا تو رہا ہی نہیں ہے۔ ایران میں کیا، یہ جو اس بازار کی عورتیں ہیں وہ بھی قانونی طور پر ان کو جو لائسنس ملتا ہے وہ اسی بیس پہ ملتا ہے، ان کا بھی کہتے ہیں ہمارا یہی مذہب۔ اور عام ہمارا تصور ہے کہ شاید متع جو ہے وہ تو اہل تشیع میں ہے، یہ بھی بھول ہے ہماری۔ حالانکہ سنیوں کے اندر بھی متع ہے، بخاری میں، مسلم میں، اور پھر اور جو بڑی بڑی، حتیٰ کہ مودودی صاحب نے بھی عارضی نکاح کو تسلیم کیا رسائل و مسائل میں۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ متع غلط ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن نے نکاح کی شرط لگائی ہے محسنین غیر مسافحین۔ نکاح کی 4 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ یہ مستقل بذات تا عمر قلع بند ہونا ہے، محسن۔ نمبر 2، اس کا جذبہ محرکہ پانی بہانا نہیں ہونا چاہیے، اور متع میں سوائے سیکس و حج کو پورا کرنے کے اور اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ سیکس الحج جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہے۔ جب یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے تو بس ضروری ہے کہ فوراً پورا کر دیا جائے۔ قرآن اسے نہیں مانتا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جو اگر تمہیں حلال کھانا نہ ملے تو بوقت ضرورت تم حرام کھا سکتے ہو، 2 قیدوں کے ساتھ۔ کیا قید ہے؟ کہ ایک تو عادت نہ بناؤ، دوسرا اتنا کھاؤ حرام کھانا، مثلا مردار، کہ جتنا تمہاری اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو، عادت نہ ہو اور چاہت نہ ہو۔ یعنی فوڈ انسٹنکٹ جو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر نظر انداز کریں گے تو مر جائیں گے۔ لیکن سیکسول اب جو ہے یا سیکسول انسٹنکٹ جو ہے اس کو قرآن یہ نہیں کہتا۔ قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو نکاح کے حالات اپنے لیے سازگار نہ پائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس نکاح کے جذبے کو کنٹرول میں رکھیں۔ عفیف، افا، این فافا، این فافا عفیف کہتے ہیں کہ مثلا اب آپ اونٹ ہے
تو اونٹ کے لیے کھانے کے لیے اگر ادھر ادھر کانٹے دار آ جائیں، کانٹے دار جھاڑیاں، تو وہ کانٹوں کو نہیں کھائے گا، ان سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ تم اپنی اس جو تمہارا جذبہ ہے اس کو کنٹرول میں رکھو تاکہ حالات سازگار نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ ناقابل کنٹرول ہوتا تو قرآن ہمیں کنٹرول کرنے کا حکم نہ دیتا، یعنی فوڈ انسٹنکٹ ناقابل کنٹرول ہے، اجازت دے دی کہ حرام کھا سکتے ہو، لیکن متع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ تم عفیف رہ سکتے ہو۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نکاح نہ ہوا تو بس مر جاؤ گے یا تمہارا مینٹل ڈس آرڈر ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے ہمارے فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، گھٹایا بھی جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے ماتحت چلے آ رہے ہیں ان میں سے جو آزادی کا پروانہ مانگے، فقاتبوہم، ان کو آزادی کا پروانہ لکھ دو۔ یعنی جو سابقہ دور سے سماج کے اندر مرد یا عورتیں غلام چلے آ رہے تھے، اور اب وہ کسی مسلمان کا بھی حال یہی ہے کہ مسلمان کے پاس کوئی سابقہ دور سے غلام مرد یا غلام عورت چلی آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ تم سے تقاضا کریں کہ بھئی اسلام تو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے اور ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فقاتبوہم، ان کو آزاد کر دو، آزادی کا پروانہ دے دو۔ یعنی قرآن حکم دیتا ہے، حکماً تمہیں آزاد کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں جی وہ اپنی آزادی خرید لیں، ہمیں دیں 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، جس طرح سعودیہ میں کفالت کا ڈھونگ رچایا انہوں نے کہ بھئی اتنے لاکھ دو تو کفیل ہم بنیں گے، اور یہ بدترین غلامی ہے۔ تو اگر وہ آدمی اپنی آزادی خریدے گا آپ سے لاکھوں میں، تو وہ بیچارہ تو اس کی پیمنٹ کرتے کرتے ہی وہ ختم ہو جائے گا، اس کے لیے آزادی کیا معنی رکھتی ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ انہیں آزادی کا پروانہ لکھ دو، ان علمتم فیہم خیرا، صرف یہ تمہارا معاشرہ دیکھ لے، عدالت دیکھ لے کہ وہ آزاد ہو کر کہیں مزید ذلیل تو نہیں ہوں گے، کہ شوق میں آزادی تو لینا چاہتے ہیں لیکن آزاد ہونے کے بعد کریں گے کیا؟ ان کے پاس کوئی اسکل ہے، ہنر ہے، عمر ہے، یعنی ان چیزوں کو عدالت طے کرے گی، لیکن عدالت اگر دیکھے کہ ان کے لیے آزادی ہی بہتر ہے تو مالک روک نہیں سکتا، مالک پابند ہے کہ ان کو آزاد کر دے۔ اور آگے آزادی کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے رفقائے محترم وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ہمارا مذہبی پیشوا کہتا ہے کہ وہ آزادی خریدیں گے پیسہ دے کر، اور قرآن کہتا ہے آزاد تو تم ان کو کرنے پر پابند ہو، اور آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ تم انہیں اللہ کے عطا کردہ مال میں سے مال بھی دو۔ یہ نہیں کہ بس پروانہ لکھ دیا جاؤ بھئی رکھے کھاؤ جہاں تم نے کھانے ہیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ کون سا مال ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب مال تو تمہارا اپنا مال رہا ہی نہیں مومن ہونے کے بعد، جو مال ہے تمہارے پاس وہ اللہ کا مال ہے، تو اس اللہ کے عطا کردہ مال میں سے جو امانت کے طور پر تمہارے پاس ہے ان کو پیسہ دو تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ تو ان کو آزاد کرنا ہے اور آزادی کے ساتھ ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ اور اس ضمن میں سورہ آپ کی جو ہے توبہ اس کی آیت نمبر 60 دیکھ کر آگے چلتے ہیں کہ قرآن نے جو آپ کا بیت المال ہے، بجٹ جو آپ نے سالانہ تشکیل دینا ہے، اس کا نقشہ یہ کھینچا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، یہ 236 صفحہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔
کہ صدقات، نظام صدقات، جو صدقات بیت المال میں اکٹھے ہوں گے وہ پہلا حق ان کا فقراء ہے، یعنی پہلا جو ڈیوٹی ہے ہماری وہ فقیروں کی، یعنی جو جن کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، تو ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونا، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا، اور جو کلیکٹرز ہیں، یعنی یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں کو پورا کرنا، اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، اہل ایمان کو ایک دوسرے کے قریب لانا، ایسا لٹریچر، ایسے حالات کہ مومن ایک دوسرے کے قریب آئیں، یا پھر رقا، اور گردنوں کو آزاد کرانا، یعنی اسلام کا مستقل جو فریم ورک ہے بجٹ کا، اس کا ایک شعبہ ہوگا غلاموں کو آزاد کرنا، اور ہمارے ہاں غلام رکھنے والا نظام ہے، غلام مرد اور عورتیں بناؤ۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ 1956 میں جب یو این او نے چارٹر پیش کیا، ہیومن چارٹر، ہیومن رائٹس چارٹر، تو سعودی عرب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو اس پر دستخط نہیں کریں گے، ہیومن چارٹر پر۔ بھئی کیوں نہیں کرو؟ بھئی ہمارے تو اسلام میں غلامی ہے، باندیاں ہیں، ہم کیسے اس پر دستخط کریں؟ تو پھر 62 میں جب شاہ فیصل مرحوم آئے تو انہوں نے دستخط بھی کر دیے، اور جتنے غلام مرد عورتیں چلے آ رہے سب کو آزاد کر دیا۔ تو یہ وفر رقا، غلاموں کو آزاد کرنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کے بجٹ کا ایک شعبہ ہے۔ والغارمین، اور جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، اور آج تو ہم خود یورپ کے قرضوں کے نیچے ہیں، ہر میرے ہاں آپ کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی کتنے $1000 کا، اجاز بھائی کسی دور میں سنا تھا $2500، اب تو بہت آگے چلا گیا ہوگا۔ پیدا ہونے سے پہلے، یعنی امت مسلمہ پاکستان پیدائشی طور پر ہر پیدا ہونے والا بچہ یورپ کا غلام پیدا ہو، اور حالانکہ قرض کی مقروض کا حضور علیہ السلام نے نکاح اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ من کان علیہ دین، جس پر قرض ہو، مقروض مرے، فلا نصلی علیہ، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ قرض اتنا بڑا یعنی جرم ہے۔ اور یہاں نالیاں بنوانے کے لیے، اور وہ ہمارے ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں میں نے دیکھا کہ گند ڈالنے کے لیے جو کوڑا کرکٹ کے لیے وہ بنوائے گئے ہیں نا ڈبے، وہ بھی باہر کی امداد سے۔ تو جو قوم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے قرض لینے پر آمادہ ہو جائے وہ زندہ کیسے رہے گی، اور وہ بھی آزادی ہوگی، خود مختاری کے ساتھ۔ تو والغارمین، مقروض قوم میں افراد، ان کو پاؤں پر کھڑا کرنا۔ تو یہ میری بات تھی کہ رقاب اور غارمین تو آپ کی ڈیوٹی تھی، اور آپ نے کہا نہیں صاحب ہمارے اندر تو خود ہی رہے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ اب آئیے ملک یمین ہے کیا؟ ملک یمین رفقائے محترم، وہ اب جس وقت آپ کے پاس ایک تو جو 47(4) میں تھا، 47(4) میں غلام، یعنی کہ جو اسارہ جنگ ہیں، جنگ کے قیدی ہیں۔ اب مثلا جنگ جو ہے وہ بعض اوقات مثلا جس طرح صلیبی جنگیں جو تھی وہ ہمارے ہاں 80 سال تک، 90 سال تک، 50 سال تک، 5 سال، 10 سال تک چلتی رہے جنگ۔ اور اس صورت کے اندر وہ جو آپ کے پاس قیدی ہیں ان کو کیا کیا جائے؟ یعنی جنگ اگر پرولانگ ہو جائے، جس طرح مثلا جنگ عظیم اول اور دوم 5-5 سال، 6-6 سال، اگر جنگ پرولانگ ہو جائے 5 سال، 10 سال، تو وہ جو جنگ کے قیدی ہوں ان کو کیا کیا جائے؟ واپس ہم بھیج نہیں سکتے، تبادلہ بھی نہیں ہوتا،
کیونکہ جنگ کنٹینیو ہے۔ اب وہ جو جنگ کے قیدی ہوں گے، ایک صورت تو یہ ہے جو جرمن اور برطانیہ کرتا تھا کہ کنسنٹریشن کیمپوں میں انہیں رکھا جائے اور غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں مسلمان خاندانوں کے اندر تعلیم اور تربیت کے لیے دے دیا جائے، یعنی جو صاحب استطاعت افراد ہیں مومن، ان کے گھروں میں ان کو دے دیا جائے، رکھ دیا جائے کہ ان کی خوراک کا، رہائش کا بھی وہ تکفل کریں، اور ساتھ کے ساتھ ان کی تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی۔ وہ مسلم سوسائٹی کو دیکھیں گے کہ مسلم سوسائٹی کیا ہے، اس کی قدریں کیا ہیں، یہ کیسے انسان ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، اور یہ جو مسلمان کا ان کے ساتھ طرز عمل ہوگا، یہ ان کے اندر ایک چینج لائے گا، ان کی برین واشنگ ہوگی۔ وہ دونوں معاشروں کو بہت قریب سے دیکھ سکیں گے، جس معاشرے سے وہ آئے ہیں اور جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں۔ اب وہ جو مرد اور عورتیں مسلمان خاندانوں کی تحویل میں دی جائیں گی، ان کے ساتھ ایک کنٹریکٹ ہوگا، ان خاندانوں کے ساتھ۔ وہ جو افراد غیر مسلم، جو ہو سکتا ہے آگے چل کر مسلمان بن جائیں، وہ جن افراد کو دیے جائیں گے ان کے ساتھ ایک کنٹریکٹ ہوگا۔ وہ افراد ان افراد کے کسٹوڈین ہوں گے، اور کسٹوڈین ہونے سے پہلے وہ ایک حلف پر دستخط کریں گے کہ ہم وہی کھائیں گے، ہم ان کو وہی دیں گے جو خود کھائیں گے، وہی پہنائیں گے جو خود پہنیں گے، اسی طرح کی معیشت کا، معاشرت کا ان کے ساتھ جو ہمارے ہاں ہوگا۔ یعنی ایک معاہدے کے تحت یہ مرد اور عورتیں مسلمان خاندانوں کے اندر ان کی استطاعت کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے، غلام کے طور پر نہیں، تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ یہ جو افراد اس طرح ان کے مل کے یمین بنیں گے۔ ملت کا معنی ہوگا اختیار، اور یمین ایمان، ایمان ہے قسم، حلف، یعنی وہ ایک حلف دیں گے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ بھائیوں کا ہوگا، مومنوں کا ہوگا، اور ہم ان کو اچھوت کے طور پر، غلام کے طور پر، محکوم کے طور پر نہیں رکھیں گے، اور ریاست اس کی وقتاً فوقتاً نگرانی کرے گی کہ کیا اس عہد پر یہ قائم ہے یا نہیں۔ اگر وائلیشن ہوگی تو ان کا محاسبہ ہوگا۔ اب اگر وہ کسی وقت ایسا ہو کہ ان میں سے مثلا مسلمان ہو جائیں، مرد یا عورتیں، تو ان عورتوں کے ساتھ جو نکاح ہوگا وہ نکاح ہنگامی حالات میں، مستقل نہیں، کیونکہ یہ تو اسی وقت ہوگا جب معاشرے کے اندر، جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر بیوہ عورتیں، رنڈوے مرد، تو ان کے حوالے سے یہ نکاح کا سارا نظام چلے گا۔ جب ہنگامی حالات میں ایسا ہوگا تو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت ہوگی، صرف ان مسلمان جو آئی ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے۔ تو یہ اس ضمن میں ملت اور یمین، اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ مثلا پہلے ملت کو دیکھتے ہیں کہ ملت کا کیا معنی ہے۔ ملت کا معنی ہے اختیار۔ سورہ مائدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت ہے 26 سورہ المائدہ، آیت صفحہ 135۔ چھبیس نہیں 25، مائدہ 25 135 صفحہ۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔
یعنی کہا سیدنا موسیٰ اے میرے پروردگار انی لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا، میرا بس نہیں چلتا، میرا اختیار نہیں ہے، الا نفسی، مگر اپنی ذات پر، وہ اخی، اور اپنے بھائی پر۔ یعنی میرا کنٹرول اور اختیار تو اپنی ذات پر ہے اور اپنے بھائی پر ہے، باقی قوم تو میرے اختیار میں نہیں آ رہی۔ وہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ چلو چڑھائی کرو، اپنے علاقے واپس لو، وہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرا رب جائے، فقاتلا، جا کر قتال کرو، اور ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، پچھلی آیت جو تھی 24، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور وہ جا کر وہاں قتال کریں، ہم تو یہاں تماشا دیکھیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، نہیں اختیار رکھتا میں مگر اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا، ہم دو تیرے حضور حاضر ہیں، اگر آپ کا حکم ہے میں اور میرا بھائی جا کر جنگ لڑیں تو ہم حاضر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو یہاں پر لا املک الا نفسی و اخی، نہیں اختیار رکھتا میں مگر اپنی ذات پر اور اپنے بھائی پر۔ یہاں ملک مالک ہونا اس معنی میں نہیں ہے جس طرح آقا اور غلام ہوتے ہیں، یعنی ملک بمعنی اختیار، کنٹرول، قوت، طاقت۔ اب اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھیں گے یہ 87 آیت ہے، 381 یا 82 صفحہ ہوگا، 381۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کیا ترجمہ کیا سپاہی؟ کہا انہوں نے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، وعدہ خلافی نہیں۔ اب یہاں ملکنا اختیار 87 آئے 2087، ما اخلفنا موعدک بملکنا، یعنی ملک بمانا اختیار، کہ ہم نے وعدہ خلافی تو کی ہے، آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس میں تو ہم نے خلاف ورزی کی ہے، لیکن اپنے اختیار میں نہیں کی، اپنے اختیار سے نہیں کی، حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہم سے وعدہ خلافی ہو گئی۔ یعنی یہاں ملکنا بے ملکنا یعنی اختیار، یعنی اس وقت ہم اپنے کنٹرول میں نہیں تھے، اپنے اختیار میں نہیں تھے۔ تو لا املک الا نفسی و اخی اختیار، بے ملکنا اختیار، تو مالکات کے جو تمہارے کنٹرول میں آئیں، اور کس چیز کا کنٹرول ہو؟ وہ ایمان کا، ما ملکت ایمانکم، ایمان کیا ہے؟ اس کے لیے ہم سورہ المائدہ ہی میں، سورہ المائدہ یہ آیت 109 108 آیت 108، ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ تدبیر اس لیے اختیار کی جا رہی ہے کہ اس سے ایویڈنس یا گواہی جو ہے وہ بہت پرفیکٹ طریقے سے ظاہر ہوگی، اور یہ کہ وہ گواہی دینے والے ڈریں گے کس بات سے؟ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کیا ترجمہ کیا ہے؟
ہاں یعنی ایمان کس کی جمع؟ یمین. یمین کا معنی قسم، قسم یا حلف. ہاں یہ ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، اور یمین کہتے ہیں حلف یا قسم کو، کہ ان کا جو حلف ہے، قسم ہے، وہ رد کر دی جائے گی کہ اگر اس میں کوئی ثابت ہو گیا عدالت میں کہ قسم اٹھانے کے دوران انہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے، تو کسی مومن کی قسم کا رد ہو جانا یہ اس کے لیے بہت بڑی انسلٹ ہے. اب یہاں ایمان جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، حلف کے معنی میں ہے. یعنی یہ جو مرد یا خواتین، یہ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ نبی کی بیویوں کے پاس بھی مل کے یمین ہے، یعنی وہ جو قیدی عورتیں ہوں گی ان کو تعلیم و تربیت کے لیے نبی کی بیویوں کے سپرد بھی کیا جائے گا، اور ان سے بھی حلف لیا جائے گا کہ ان کو باندی نہیں سمجھنا، یہ بانیاں غلام نہیں ہیں، ان کی تم نے تعلیم و تربیت کرنی ہے، وہی کھانا ہے جو خود کھاؤ، وہی پہننا ہے جو خود پہنو، اور اسٹینڈ آف لیونگ وہی رکھنا ہے جو تمہارا ہوگا. اور یہ جو خواتین ہوں گی بہرحال ان کی چونکہ تعلیم و تربیت اس معیار کی تو نہیں ہوگی کہ جس معیار کی مسلم معاشرے کی خواتین کی ہوگی، کیونکہ ایک جاہلی مشرک معاشرے سے یہ آئی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نکاح کرنے میں خطرہ تو ہے، اور ان کے اندر نکاح جو ہے وہ ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر ہی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے. یعنی مل کے یمین وہ مرد یا عورتیں کہ جو غلامی نہیں بلکہ قیدی، مسلم معاشرے کے اجتماعی قیدی، بجائے اس کے کہ ان کو قید خانوں میں رکھا جائے اور ان کو ڈیگریڈ کیا جائے، اس کے برعکس یہ ہوگا کہ ان کو مسلم فیملیز کے اندر مسلم افراد کے اوپر تقسیم کیا جائے گا، اور ایک حلف ان سے لیا جائے گا، اس حلف کے تحت وہ ان کی کسٹوڈین شپ میں ہوں گے. کس کا؟ کس چیز کا؟ نہیں، یہ جو آیا ہے نا کہ وہ قیدی جو ہوئے، تو اگر جنگ لمبی ہو جائے تو جنگ لمبا ہونے کی صورت میں ان کو مل کے یمین یعنی ایک اختیار دیا جائے گا مسلمانوں کا، اور وہ ایک حلف اٹھا کر ان کے معاملات کو اپنی تحویل میں لیں گے. اور وہ جو ابھی ان کے بارے میں ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورہ ایک تو یہ یعنی وہ قیدی ہوں گے، اور ایک اور سورت بھی بنے گی، وہ سورہ ممتحن. یہ 60 سورت ہے. آیت نمبر 10. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں، کیسی مومن عورتیں؟ مہاجرات، کہ جو مشرک معاشرے سے جبر سے مجبور ہو کر ہجرت پر مجبور ہو جائیں. اب جب ہجرت کر کے وہ مومنات تمہارے پاس آ جائیں، کسی بھی طرح آ جائیں، تو اب ان کا امتحان لیا کرو. یہ دیکھا کرو کہ مومنات ہیں یا جاسوسات ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو مومنات ان کا امتحان لو. پس اگر تم جان جاؤ کہ یہ واقعی مومنات ہیں، اپنے جو تمہارے پاس ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے،
تو اگر تم جان جاؤ کہ وہ مومنات ہیں، تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں کہ وہ مومن ہے یا نہیں، اللہ عالم بایمانہن، مجھے تو علم ہے کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے علم کو ہمیں پابند نہیں کیا۔ کیا آگے کا ہے؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم اپنے علمی وسائل کی روح سے یہ پہنچو کہ یہ مومنات ہیں، فَلَا تَرْجُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب یہ خواتین کافروں کی طرف ان کو ہم نہیں جانے دیں گے، یہ اصول ہے۔ اب یہ جو خواتین ہیں نا، یہ ملک یمین ہے، یعنی ان کو ہمارا جو ان پر تصرف ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے، اور وہ جو خواتین ہیں اب وہ واپس لوٹانا ان کا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر یہ 5واں پارہ نکالیں، یہ صفحہ 99، یہ 24 آیت، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ والمحصنات من النساء کیا ترجمہ ہے؟ سوائے، یعنی ہر شوہر والی عورت جس کا شوہر ہے، مجرد اس کا شوہر والا ہونا بس یہ دلیل ہے کہ آپ کے لیے وہ حرام ہے، نتیجتاً آپ اس کے ساتھ محارم کا سلوک کریں گے، یعنی کسی خاتون کا شادی شدہ ہو جانا یہ کافی ہے مومن کے لیے کہ اب اس نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، اس کو اس نے ماں کی طرح رکھنا ہے، سمجھنا ہے، بہن کی طرح سمجھنا ہے، یہ ہے مومن سوسائٹی۔ اور جہاں اسے ترن والا سمجھ لیا جائے، تو جس طرح ماں اور بیٹی کا آپ نے احترام کرنا ہے، اسی طرح ہر محسنہ جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اچھا، آگے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان محسنات کے، شوہر والیوں کے، کہ جو تمہارے اختیار میں ایک عہد کے تحت آئیں۔ یہ جو ایک عہد کے تحت تمہارے اختیار میں آنے والی خواتین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہاجرات ہیں۔ اب مسلم سوسائٹی میں جب وہ آئیں گی وہاں تو ان کا کوئی خاوند ہوگا، یعنی اگر نہیں ہے تو بات تو پھر تو وہ اس میں نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ شوہر والی ہے، اگر وہ مشرک سوسائٹی میں شوہر والی تھی اور اب وہ آپ کے پاس آ گئی ہے ہجرت کر کے، اب وہ واپس تو لوٹا نہیں سکتے ہم انہیں۔ اب یہ جو خواتین ہوں گی ان کو کس طرح رکھا جائے؟ وہ جو خواتین ہیں ان کا مسئلہ اس طرح حل کیا جائے گا کہ جو افراد جن کے مثلا ہمارے پاس بھی خواتین کا ہمیں مثلا فرض کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی خواتین کا نکاح کروایا جائے گا، اور وہ جو نکاح ہوگا وہ اسٹیٹ کروائے گی۔ اب ان کا بھائی یا باپ تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ دار قریبی موجود ہوں مومن، مثلا وہ بھی راجپوت ہیں، آرائی ہیں، یا شہر ہے اس دن کے شہر سے آ گئے، تو اگر ان کا اس طرح ہو سکے تو وہ ان کی کسٹوڈین میں ہمارا امیر المومنین یا ہمارا سلطان یا امام ان کے بارے میں قانون بنائے گا۔ یہ جو خواتین ہوں گی
یہ خواتین جن کی تحویل میں جی جائیں گی وہ ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوں گے، اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ازدواجی حق ہے وہ بھی یہ نکاح کروا کر اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہ خواتین جو تھی ملک یمین اور عام عورتیں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھی جائیں گی۔ او کا لفظ ہے، او فاتحیات او اور اس ضمن میں یہ جو ہنگامی حالات ہوں گے اس کے اندر یعنی 1 سے زائد، 2 سے زائد، 3 سے زائد، 4 سے زائد، لیکن اس کا فیصلہ آپ کے حالات کریں گے، امام کرے گا کہ کتنی اس طرح کی خواتین کو کوئی شخص رکھ سکتا ہے اپنی تحویل میں بطور یعنی بیوی نکاح کے ساتھ، یا مزید نکاح والے تمام معاملات طے پا چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو اس طرح نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس ہنگامی صورت کے اندر وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 4 تھی اس پر ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم، تو اس صورت کے اندر یہ ہنگامی حالات ہوں گے، اور جب یہ ہنگامی حالات ختم ہو جائیں گے پھر اصل کی طرف ہم لوٹ آئیں گے۔ یعنی یہ تمام احکام ہنگامی ہیں، جب ہنگامی حالات ختم ہو جائیں گے پھر ہم اصل کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور جو تاریخ سے میں نے حوالہ دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا اگر کوئی نکاح ہوا ہے تو وہ 55 سے لے کر 59 تک، یعنی فتح خیبر تک۔ فتح خیبر کے بعد وہ اب دوسرا دور شروع ہو گیا، تو اس صورت کے اندر کوئی آپ کے نکاح کے اندر بھی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر کبھی حالات امت میں ایسے پیدا ہو جائیں تو پھر انہی احکام پر عمل شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا خلاصہ ہے اس باب میں، اور مزید اس پر کوئی بات ہوئی تو اگلی نشست میں کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔